کائنات شاہ کے روز روز کی باتوں سے اب وہ پریشان ہو چکا تھا۔ اب تو وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرنے پر آ گئی تھی کہ اگر جنرل سے شادی نہیں کی تو وہ خود کو کچھ کر لیں گی، مگر تھا تو وہ انہی کا بیٹا، اچھے طریقے سے اپنی ماں کو جانتا تھا۔ آج اس کا شہر جانے کا ارادہ تھا۔ وہ شہر کیوں جانا چاہتا تھا، یہ بات کائنات شاہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، اور یہی بات انہیں بری لگتی تھی، بلکہ بری بھی نہیں، آگ لگا دیتی تھی۔ جس عورت کو گھر سے نکالنے کے لیے انہوں نے اتنا سب کیا تھا، اس عورت کے بیٹوں پر دونوں بہن بھائی جان نچھاور کرتے تھے، اور یہی بات انہیں آگ لگاتی تھی۔ آج کس کے لیے وہ شہر جا رہا تھا، وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر ان کا بیٹا ان کی بات تھوڑا ہی ماننے والا تھا۔ بچپن سے ہی وہ اپنی ماں کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ عزت تو وہ کرتا تھا، مگر دل سے عزت ایک حد تک ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک صرف لوگوں پر ظلم ہی کیا تھا، اور گھر کے بچوں نے بچپن سے ہی انہیں ایسا ہی پایا۔ عزت تھی مگر صرف بولنے کو۔ وہ ان کے دل میں ہمیشہ سے ابان اور ان کی ماں کے لیے نفرت بھرتی رہی، مگر انہوں نے ان کی باتوں پر کبھی غور نہیں کیا، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے وہ مزید کسی سے بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ مختصر سا جواب دے کر وہ وہاں سے جانا ہی اس نے بہتر سمجھا۔ اب اس کا رخ ساحل کی طرف جانے کا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ اس سے نہیں ملا تھا، اور یہی بات زاویار کو پریشان کر رہی تھی۔ چند گھنٹے بعد وہ ساحل کے سامنے موجود تھا۔ ساحل اسے ٹکر ٹکر دیکھی جا رہا تھا۔ بڑی بات ہے چھوٹے شاہ صاحب، ہماری طرف آئے ہیں۔ وہ طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور زاویار بھی ایک کان میں ڈالتا دوسرے سے نکال دیتا، مگر وہ بھی تو حد کا ڈھیٹ تھا، اسے کہاں فرق پڑنا تھا۔ زاویار خود کرسی گھسیٹ کر اس پہ بیٹھ چکا تھا۔ ساحل کو تو ابھی تک اس کے آنے کی وجہ پتہ نہ چلی۔ وہ تو بس اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ اس پر نوازش کرے گا اور اسے بتائے گا، مگر وہ تو اپنی نظریں اسکرین پر گاڑے کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ کیا تمہیں گھر میں موبائل دیکھنے کو نہیں ملتا جو یہاں پر آ کے دیکھ رہے ہو؟ وہ اب اسے دیکھ کر تھک چکا تھا۔ زاویار نے کوئی تاثر نہیں دیا، وہ اسی طریقے سے نارمل بیٹھا رہا۔ میرے صبر کی حد ختم ہو چکی ہے، اگر وجہ بتانی ہے نہ آنے کی تو بتاؤ، ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اب تھک کر بول رہا تھا۔ شہر جا رہا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ ہاں تو کیا راستہ نہیں پتا جو مجھ سے پوچھنے آئے ہو؟ آخر وہ بھی تو تھا ساحل، پیچھے ہٹنے والا تھوڑا ہی تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ساتھ تھے، اسکول کالج سب ایک ساتھ ہی پڑھے تھے۔ بیچارے ساحل کو کوئی بھی لڑکی پسند آتی تو اس لڑکی کو زاویار پسند آ جاتا۔ بیچارے کو بچپن میں ایک کرش ہوا تھا، مگر اس لڑکی نے بھی اسے بھائی کہہ دیا۔ اب تو حد یہ تھی کہ اگر ساحل کے ساتھ زاویار کو دیکھا جاتا پکا تھا اسے ریجیکٹ کرنا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہینڈسم نہیں تھا، مگر جو پرسنالٹی زاویار کی تھی وہ گاؤں میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ مگر زاویار کا ایک بڑا بھائی بھی تھا، اس جیسا تو گاؤں میں کیا پورے خاندان میں کوئی نہیں تھا۔ مگر کائنات شاہ اپنے اس لاڈلے بیٹے پر واری جاتی تھی۔ ساحل میں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ ساحل تو جانتا تھا اس کے شہر جانے کی وجہ کیا ہے، مگر اس کے چہرے کے تاثر کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ بس یہی وجہ ہے؟ دیکھو زاویار میاں، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ ہاں لوگوں کی نظر میں ہم دشمن ہیں، مگر جگری یار بھی تو ہیں۔ مجھے پتا ہے وجہ کوئی اور ہے، اب تو مجھے شہر جانے کی وجہ صحیح بتا رہا ہے یا نہیں؟ وہ مکمل اب زاویار کی طرف متوجہ تھا۔ زاویار کو بھی ساحل پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، تو وہ اسے بتا سکتا تھا۔ کچھ پل کے لیے وہاں پر خاموشی رہی، اور پھر وہ بولنا شروع ہو گیا۔ لڑکی پسند آ گئی ہے مجھے۔ اور یہ تھا بیچارے ساحل پر دھماکہ۔ زاویار کو وہ بھی لڑکی پسند آ گئی، وہ یقین نہیں کر سکتا تھا، مگر یقین کرنے کے لیے اس کا ذہن حاضر ہونا چاہیے تھا۔ اس کا تو ذہن ہی کہیں اور تھا۔ آج تک ایسی کوئی لڑکی نہیں بنی جو مجھے اپنی طرف متوجہ کر سکے، اور تو کیا ہر لڑکی کے پیچھے پھرتا رہتا ہے؟ ایسے ہی لڑکیوں کے پیچھے پھرتے رہے نا تو تمہاری ویلیو کم ہو جائے گی، بلکہ خود کو اتنا مضبوط بناؤ کہ لوگ تیرے پیچھے آئیں، نہ کہ تو ان کے پیچھے جائے۔ بیچارے ساحل کا نیا نیا بریک اپ ہوا تھا، وہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے زاویار کے پاس آیا تھا، تو اس نے بھی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ویسے بڑے بے غیرت دوست ہو، ایک دوست تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف سمجھنے کے بجائے فضول باتیں کر رہے ہو۔ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ زاویار کے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ ہاں کر لو ایسی باتیں زاویار صاحب، جب تمہیں محبت ہوگی نا
तब पूछूंगा मैं तुमसे। मोहब्बत में इंसान सब कुछ भूल जाता है, खुद की ज़ात को भी, खुद को, दुनिया को। उसे सब चीज़ें फजूल लगती हैं। ख्याल होता है तो बस महबूब का। हर वक्त महबूब बस हवासों पर छाया रहता है। क्या कर रहा है, कहाँ है, उसे कुछ नहीं पता होता। बस यही चीज़ें जहन पर सवार होती हैं कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है, कैसा है, ठीक तो है ना। हर वक्त जहन पर बस वही धुन सवार होती है। मगर तुम क्या जानो, तुमने कभी प्यार थोड़ा ही किया है। जावियार ने शाने उचकाए और फिर बोला, मुझे कभी प्यार होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसी कोई लड़की ही नहीं है जिससे जावियार शाह मोहब्बत करे। और बात रही ये महबूब लोगों की, तो ऐसी बातें तुम लोगों को ही मुबारक हो। मुझे दूर रखो इन चीज़ों से। हाँ हाँ, जब होगा ना तब देखूंगा। देख लेना साहिल, मुझे मोहब्बत नहीं होगी। चंद साल पहले की बातें साहिल के जहन के सामने एक फिल्म की तरह चल रही थी। जिसने कितने भरोसे से कहा था कि उसे कभी मोहब्बत नहीं होगी, उसे तो हो गई, और वो भी गांव की लड़की से। मतलब मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो ये क्या कह रहा है। साहिल के बच्चे, तुम मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं, बताओ। वो अब असली मुद्दे पर आया। भाई, लड़की को तो तुमने देखा है, मैंने थोड़ा ही देखा है जो मुझे ले जाना जरूरी है। जाओ देख लो, मिल जाएगी तुम्हें। वो अपने तरीके से उसे सही मशवरे दे रहा था। बेगैरत आदमी, तुम पुलिस वाले हो और तुम्हारी मदद से मैं जल्दी पता लगवा सकता हूँ कि वो लड़की कहाँ है। और मेरे भाई, तुम अजीज शाह के बेटे हो जिसकी जेब के अंदर सारे पुलिस वाले रहते हैं, और तुम्हें मेरी मदद की क्या ज़रूरत है। मैं तो हैरान हूँ। वो कुर्सी पे टांग रखे मज़े से उसे देख रहा था। आज उसके चेहरे पर परेशानी थी जो साहिल ने पहले नहीं देखी थी। मगर बहुत लंबी लंबी बातें करता था ना। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब होगा ना इसका मोहब्बत का बुखार। साहिल तो ये वक्त एंजॉय कर रहा था। इतने साल बाद उसे मौका मिला था अपने दोस्त को तंग करने का, तो वह वैसे भी छोड़ने वाला नहीं था। जावियार 10 मिनट मजीद वहाँ रुका और फिर उठने लगा जब उसे पीछे से साहिल की आवाज़ सुनाई दी। देखो, आज तो मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ, कल 10 बजे चलते हैं। और जावियार के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी जो साहिल ने महसूस कर ली थी। तेरे साथ तो जहन्नुम में भी चला जाऊंगा, मेरी जान, तू फिक्र ना कर। हाँ हाँ, देख लिया है तेरा जहन्नुम में जाना, तेरा तो ठिकाना भी वही है, मर जा। और वो खुशी खुशी जावियार के साथ कल जाने को तैयार हो गया। अगले ही पल 100 गालियाँ खुद पर भेजी थी। दफा हो जाओ, मैं ही तेरी मोहब्बत में मरा जा रहा था। सोच रहा था दोस्त है, यार है अपना, लेकिन नहीं, तुझे कोई ऐसी बात करके मूड का बेड़ा गर्क करना है। वो बेचारा पीछे से बड़बड़ाता रह गया और जावियार हंसता हुआ और गाड़ी को स्पीड में भगाते हुए आगे बढ़ चुका था। हाय, लड़की थी कि पता नहीं क्या, जब से देखा है हवासों पर सवार है। क्या करूँ समझ नहीं आती। सब मुझे कहते हैं मैं तो विलन हूँ, लेकिन अपनी कहानी का तो मैं हीरो बनूंगा। लेकिन बनूंगा कैसे? दुश्मन की बहन है छोटी, किस्मत से पहली दफ़ा मोहब्बत हुई है, वो भी दुश्मन की बहन से। दिल तो चाह रहा है घर से उठा लूं, मगर बात तो वही आएगी ना कि वो राज़ी नहीं है। क्या करूं? जुल्फ़िकार कितने दिनों से बस रुबाइशा के बारे में सोच रहा था। उसने हर तरीके से सोच लिया था वो कैसे उसे हासिल कर सकता है, मगर हर तरीके से ही उसे नाकामी का सामना हुआ। अब तो ये बात भी मशहूर थी कि जावियार की शादी होने वाली है और उसकी शादी के बाद तो उसकी बहन की बारी है। ये बात उसकी रातों की नींद उड़ा चुकी थी। अभी वो इन्हीं ख्यालों में था जब बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। वो सब सोचों को झटकते हुए बाहर की तरफ भागा। जब सामने देखा तो एक लड़की अपने कंधे पर दुपट्टा रखे गिड़गिड़ा कर रो रही थी। हातिम साहब उसे बार बार उठ जाओ बेटी कह रहे थे, मगर वो उठने को तैयार ही नहीं थी। जुल्फ़िकार ये मामला समझ नहीं पा रहा था। माही भी दुपट्टा दुरुस्त करते हुए आवाज़ सुनकर बाहर निकल आई। बड़े मालिक, इसने मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझसे मोहब्बत के दावे करता था और मेरे जज्बात के साथ खेल गया। मैं जानती हूँ वो शाह साहब के गांव में रहता है, लेकिन कहता है मैं सब संभाल लूँगा। मैं भरोसा करती थी, वो मुझे भरोसा दिलाता था, और कल रात उसने मुझे बुलाया था और मैं भी मोहब्बत में मारी। महबूब के पुकारने पर झल्लों की तरह बस उसके पीछे चल दी। फिर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मैं उससे मना करती रही,
مگر محبت ہوتی ہی ایسی چیز ہے، محبوب اگر غلط کرنے کو بھی کہہ دے تب بھی انسان کر دیتا ہے، کیونکہ محبت ہے، اور اس محبت میں نے غلط قدم اٹھایا ہے، اور اب وہ مجھے کہتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کرے گا۔ ہماری شادی ممکن نہیں ہے۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا، نہ میرے پاس میری عزت رہی، نہ میرا وقار، اور نہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہوں گی۔ اب آپ کے پاؤں میں گڑ گڑا کر انصاف کی دہائیاں دے رہی ہوں۔ مانا کہ غلطی کی ہے میں نے، مگر اتنی بڑی سزا کی مستحق نہیں تھی۔ خدا کے لیے مجھے انصاف دلائیں۔ وہ روتے ہوئے بس دہائیاں دی جا رہی تھی۔ کتنا گھٹیا آدمی ہے، ماہی نے بے اختیار دل میں سوچا۔ ذوالفقار نے اپنے ہاتھ کی مٹھی زور سے بند کر کے دیوار پر ماری۔ اسے حقیقت میں غصہ آ رہا تھا۔ اس کے ہی گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ غلط ہوا تھا، اور اس سے محبت کے یہ خواب دکھانے والا زاویار شاہ کے گاؤں والا تھا۔ ذوالفقار آگے بڑھا اور دوپٹہ اس کے کندھوں سے اٹھا کر اس کے سر پر رکھ کر اپنی شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ صبر کرو بہن، تمہیں انصاف ضرور ملے گا، مگر غلطی تم نے بھی کی ہے۔ تم جانتی ہو اگر تم شادی سے پہلے ہی اسے سارے حق دے دو گی تو کوئی بھی مرد شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کے اندر بھی درندہ ہوتا ہے، اور اس درندے کو جب وہ ساری چیزیں دے دی جاتی ہیں وہ جو چاہتا ہے، تو پھر اس چیز سے کوئی سروکار نہیں رہتا۔ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر آج کے دور میں سارے آپ کے جسم کے بھوکے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد آپ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ کبھی تمہارے نام نہیں خراب کرے گا، نہ تمہاری عزت، لیکن جب تک تمہیں اس سے خوف ہوگا کہ کہیں اسے تم سے کوئی چھین نہ لے، وہ تمہیں اپنا بنانے کی کوشش کرے گا، محرم بنانے کی کوشش کرے گا، تم سے نکاح کرے گا۔ وہ محبت ہوتی ہے، محبت نکاح کے رشتے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے اس رشتے میں، اور اگر کوئی مرد تمہارے لیے اپنے گھر والوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہارے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں نا، بزدل مرد سے بہتر ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤ۔ اور ذوالفقار اسے بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے آنسو تھم چکے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ غلط ہے، وہ جانتی تھی کہ جتنی غلطی اس کی ہے اتنی غلطی اس کی بھی ہے، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ ان باتوں سے مرد کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ مرد ہے، مگر ان باتوں سے عورت کا کردار خراب ہونے میں 2 منٹ نہیں لگتے۔ یہ بات وہ لڑکی اب جان چکی تھی۔ بابا سائیں کل جرگہ بلائیں اور یہ ساری باتیں اب وہیں پر حل ہوں گی۔ ذوالفقار ایسا ہی تھا، کبھی بہت زیادہ مزاحیہ بن جاتا اور کبھی اتنا سخت بن جاتا تھا کہ گھر والے بھی اس سے خوف کھانے لگتے تھے، اور بات جب اپنے گاؤں والوں کی آ جائے تو ذوالفقار حاتم علوی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، اور یہی خاصیت اسے سب سے نمایاں کرتی تھی۔ چند پل بعد سارا معاملہ ایک خط کے ذریعے لکھ کر شاہ حویلی میں بھیج دیا گیا۔ وہ خط حاتم علوی نے عزیز شاہ کو لکھا تھا، اور اس جرگے میں زاویار کا ہونا لازمی تھا۔ زاویار نے جب وہ خط پڑھا تو فوراً اس لڑکے کو اپنے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا، اور چند پل بعد وہ لڑکا سامنے حاضر ہوا تھا۔ وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے ان کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا تھا، مگر اس کا یہ روپ زاویار کو طیش میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ اگر یہ سچ تھا تو اس لڑکے نے اپنی موت کو خود دعوت دی تھی۔ زاویار نے اسے سارا معاملہ پوچھا۔ اس لڑکے نے بھی لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ صاف مکر چکا تھا۔ مجھے اس معاملے کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے لگ گئی تھی، لیکن میں جانتا تھا وہ دوسرے گاؤں سے ہے، وہاں پر شادی ممکن نہیں ہے، اور ویسے بھی میرے گھر والے تو میری شادی ہمارے ہی خاندان میں کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا، مگر اس نے کہا کہ وہ کسی بھی طریقے سے مجھے حاصل کر لے گی اور ہر حد پار کر لے گی۔ مگر شاہ جی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلی جائے گی۔ ابھی وہ آگے اپنی صفائی میں کچھ بولتا کہ زاویار نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ تم کہہ رہے ہو ایک لڑکی خود اپنا کردار خراب کرے گی؟ کیا اس لڑکی کو نہیں پتا یہ بات ہمارے گاؤں تک آ گئی ہے، اور یہ بات آگے کئی لوگوں کو پتہ چلے گی، اور وہ لڑکی تمہیں پاگل نظر آتی ہے کہ اور اگر اس نے جرگہ بلایا ہے تو ضرور معاملہ اہم ہوگا، اور اس معاملے سے اس کا تعلق بہت مضبوط ہوگا۔ مگر یہ لڑکا پورے طریقے سے مکر چکا تھا، اور یہ بات زاویار کو اور غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ تم کل جرگے تک اس حویلی میں رہو گے، خبردار اس حویلی سے ایک پیر بھی باہر نکالا
کل تمہارا فیصلہ جرگے میں ہی ہوگا اور دعا کرو کہ فیصلہ تمہارے حق میں آئے، کیونکہ اگر تمہارے حق میں نہیں آیا تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوسرے گاؤں کے حوالے کر دوں گا، اور پھر وہ لوگ تمہارا کیا حشر کریں گے یہ تم اچھی طریقے سے جانتے ہو۔ وہ اپنی بات کر کے اب وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ پیچھے وہ لڑکا بس اپنا انجام سوچتا رہ گیا۔ آدم، دانی سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ اس کو یہاں سے گئے کافی دن ہو چکے تھے، مگر اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اور یہی بات آدم اور روز کو پریشان کر رہی تھی۔ ان چند دنوں میں اس لڑکی کو وہ لوگ اپنی زندگی کا حصہ سمجھ چکے تھے، مگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ مگر انہیں بلیک ڈیول کی باتوں پر یقین تھا، لیکن وہ تھی کہاں؟ یہی بات ان لوگوں کو پریشان کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بھول گئی ہو اور وقت ملنے پر وہ کال کر لے۔ آدم نے اسے پریشان دیکھا تو سمجھانا چاہا، اور وہ بھی ایک حد تک سمجھ گئی تھی۔ تم لوگوں سے ایک کام بولا تھا اور وہ بھی تم لوگوں سے نہیں ہوا۔ وہ لوگ اپنی ہی باتوں میں تھے جب پیچھے سے بلیک ڈیول کی دل کو خوف میں مبتلا کر دینے والی آواز آئی۔ دونوں ہی بجلی کی تیزی کی طرح مڑ کر بلیک ڈیول کو دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے ڈیول بھائی؟ کس کام کی بات کر رہے ہیں؟ روز حقیقت میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس مہینے 27 لڑکیاں اغوا کی گئی ہیں جن کا پتہ لگوانے کے لیے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا۔ 22 کا تو پتہ چل چکا ہے، باقی 5 لڑکیاں کہاں ہیں؟ وہ گرایا۔ اس کی آواز پر وہ دونوں سہم گئے۔ ان 22 لڑکیوں کو ہم نے بچا لیا ہے، جن میں سے 19 اپنے گھر جانے کو راضی ہیں، اور باقی 3 لڑکیوں نے منع کر دیا ہے۔ ان کے گھر والے انہیں قبول نہیں کریں گے، تو پھر انہیں حفاظت کے ساتھ ہمارے پرانے گھر میں ہی شفٹ کر دیا جائے۔ بلیک ڈیول نے ایک گھر لیا تھا جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں 50 سے 60 لوگ آرام سے رہ سکتے تھے۔ یہاں پر اکثر وہ لڑکیاں آتی تھیں جنہیں اغوا کر دیا جاتا تھا، اور ان لڑکیوں کو خوف ہوتا تھا یا تو ان کے گھر والے انہیں قبول نہیں کریں گے یا تو وہ اپنے گھر واپس نہیں جائیں گی۔ یہاں پر وہ لڑکیاں بھی موجود تھیں جن کی جانوں کو خطرہ تھا۔ وہ لوگ دوبارہ انہیں اغوا کر سکتے ہیں۔ انہیں یہی خوف ہوتا تھا ہمارے گھر والے ہمیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم لوگ کئی دن گھر سے باہر رہ چکی ہیں۔ کچھ لڑکیوں کے تو گھر والے ہی نہیں تھے، مگر بلیک ڈیول ان کو بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے اپنے پرانے گھر کو اس طریقے سے ڈیزائن کروایا تھا کہ جو لڑکی اپنے گھر نہیں جانا چاہتی اس لڑکی کو اس گھر میں شفٹ کر دیا جاتا تھا۔ وہاں پر ہر چیز میسر تھی۔ وہ 3 لڑکیاں بھی اب ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں پر جا چکی تھی اور ایک پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا 5 لڑکیاں کہاں ہیں؟ اس نے ایک بار پھر جب اپنا سوال دہرایا۔ وہ ہم پتہ لگا رہے ہیں، مگر دانی، روز نے کچھ بولنا چاہا۔ وہ جا چکی ہے یہاں سے۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا؟ ابھی تک تم لوگ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہو؟ یعنی وہ کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے تم لوگ اپنا کام چھوڑ دو گے، یا پھر ہم لوگ بس اسے اپنے حواسوں پر سوار کر لیں گے، دوسروں کو نظر انداز کرنا شروع ہو جائیں؟ پتہ نہیں کیوں، مگر اسے دانی کے نام پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا غصہ اس کی آنکھوں میں صاف طور پر نظر آ رہا تھا۔ اگر اس گھر میں کسی نے اس لڑکی کا نام دوبارہ لیا تو یاد رکھنا اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفن کر دوں گا۔ وہ وارننگ دے کر اب وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا، اور وہ دونوں پیچھے بے بسی سے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ آج کے ناول کی قسط صرف یہیں تک تھی۔ اگر آپ کو ناول اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن پہ بھی لازمی کلک کیجیے گا، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔